حدیث میں آیا میں آقا نے فرمایا میں قیامت کے دن شفاعت کروں گا، لیکن ایک گناہ کر کے مجھے نہیں ملنا، اس گناہ کے مرتکب کے لیے اللہ مجھے شفاعت کی اجازت نہیں دیں گے۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون سا منحوس گناہ ہے جس کا مرتکب آئے آپ کی شفاعت سے محروم ہو جائے؟ آپ نے فرمایا الا سنو الشرک باللہ، شرک کا مریض اگر قیامت کے دن آئے گا اس کے لیے مجھے شفاعت کی اجازت نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اجازت نہیں ملی کہ وہ اپنے باپ کے لیے زبان کھول سکے، مشرک کے لیے شفاعت نہیں ہونی، اجازت بھی نہیں ہونی۔ کیوں؟ اس لیے نہیں ہونی کہ قرآن نے فیصلہ کیا ان اللہ لا یغفر، اس کے ساتھ کسی کو شریک بنائے اسے اللہ معاف نہیں کرے۔ اس کا علاج اس دنیا میں 70 سال 80 سال شرک میں گزارے، کسی مرحلے پہ سمجھ آ گئی، رب کی رحمت متوجہ ہو گئی اور کسی مرحلے پر اسے سمجھ آ گئی اور اس نے صدق کے دل سے شرک سے توبہ کر لی، ایسے کر دوں گا جس طرح آج ماں کے پیٹ سے باہر آیا۔ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام کا قبول کرنا پہلے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہاں علاج ہے شرک کے مریض کا، لیکن ہے بڑا مشکل کہ شرک کرنے والا جب شرک کرتا ہے تو وہ اسے گناہ نہیں سمجھے، اسے وہ قربت الہی کا ذریعہ سمجھ رہا ہے، عشق نبی سمجھ رہا ہے، محبت اولیاء، وہ اسے محبت اولیاء سمجھ رہا ہے اور وہ شرک کر رہا ہے، اس لیے اسے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی الا ما شاء اللہ، جس پر وہ توجہ کرے، اور توجہ بھی اس پہ کرے گا جس کے دل میں انابت ہوگی، رجوع اللہ، دل والا برتن سیدھا رکھے گا، ضد چھوڑ دے گا، ہٹ دھرمی چھوڑ دے گا، پھر اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی، اسے اللہ توحید کی سمجھ دے دے گا، شرک سے بچ جائے گا۔ یہاں علاج ہے۔ اور اگر بغیر توبہ کے مر گیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک سے نیچے نیچے جتنے گناہ ہوں گے میری رحمت جوش میں آئے میں معاف کر دوں۔ کون لوگ مراد ہیں جو بغیر توبہ کے مر گئے؟ گناہوں سے یہاں توبہ کر لی معاف کر دیتے ہیں اللہ۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ فإن اللہ یغفر الذنوب جميعا، جميعا کے لفظ پہ تھوڑا سا غور کرو، میری رحمت سے نا امید نہ ہو، توبہ کر لو، معافی مانگ لو، میں سارے گناہ معاف کر دوں۔ لیکن کوئی گناہگار اگر بغیر توبہ کے مر جائے
اللہ کہتی ہیں میری رحمت جوش میں آئے تو میں اسے معاف کر دوں گا، لیکن شرک سے نیچے نیچے۔ اب میں اس کی کیا وضاحت کروں؟ شرک سے نیچے نیچے کیا ہے؟ باپ کو قتل کیا، باپ کو اس کی کھوپڑی اتاری، اس کی کھوپڑی میں مسجد میں بیٹھ کے شراب پیتا ہے، یہ شرک سے نیچے نیچے۔ لوگ شرک کو گناہ ہی نہیں سمجھ، اور قرآن اس نے شرک کی قباحت کو بیان کیا کہ یہ کتنا کبھی گناہ ہے، کہ شرک سے نیچے نیچے جتنے گناہ ہیں، میں نہیں اسے ممبر پہ بیان کرنا چاہتا، خود سوچو، شرک سے نیچے نیچے جتنے گناہ ہیں، میری رحمت جوش میں آئے بغیر توبہ کے بندہ مر گیا میں معاف کر دوں گا، لیکن شرک کا مرتکب اگر بغیر توبہ کے مر گیا، اللہ کہتے ہیں میں نے اسے معاف نہیں کر۔ اس لیے مشرک کے حق میں شفاعت کی اجازت نہیں ہوگی، اس لیے نہیں ہوگی کہ اس کے لیے جنت کے دروازے کیا ہیں؟ بند ہیں۔ جس طرح سوئی کے ناکے سے اونٹ نہیں گزر سکتا، مشرک میری جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ شرک کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ فیشن؟ کسی گناہ کے مرتکب کا جنازہ پڑھنے سے شریعت نے روکا ہے؟ بولو، منع کی ہے؟ چور ہے مومن، کلمہ پڑھتا ہے، چور ہے، ساری زندگی ڈاکہ زنی کی، سود کھاتا رہا، رشوت کا کاروبار کرتا رہا، بے نماز رہا، منع کیا ہے کہ اس کا جنازہ نہ پڑھو؟ کیا منع شریعت نے؟ صرف خود کشی کرنے والا، اس کے لیے اتنی قید لگائی کہ محلے کے معزز لوگ اس کے جنازے میں شامل نہ ہوں، بس۔ یہ قید کیوں لگائی؟ تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو، وہ ایسا کام نہ کریں، لوگ کہیں کہ ایسا تو ہے بھائی کہ معزز لوگ اس کے جنازے میں نہیں آئے، ورنہ اس کے جنازے سے بھی نہیں روکا۔ باپ کو قتل کرنے والا روکا ہے شریعت نے کہ یہ باپ کا قاتل ہے، اس کا جنازہ نہیں پڑھنا؟ تمہیں کس طرح بتایا جائے کہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے؟ لوگ اسے سمجھتے نہیں۔ مشرک کے بارے میں روکا، اور روکا بھی آمنہ کے لال کو۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین۔ استغفار بھی نہیں کرنی، صرف جنازہ نہیں، وہاں تعزیت کرتے ہوئے یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہو بڑے نیک سن حاجی اور اللہ معاف کرے، اجازت نہیں۔ ما کان، کسی نبی کو یہ لائق نہیں، کسی مومن کو بھی مناسب نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں، وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، اگرچہ وہ مرنے والا ان کا قریبی